امام مسلم رحمہ اللہ کی یہ صحیح کتاب ہے جو صحیح بخاری کے بعد اس کا درجہ ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ بے شک ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے استغفار کرتے ہیں۔ بے شک جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو پھر کوئی اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا، حدثنی عمرو الناقد انہ قال حدثنا اسحاق بن سلیمان الرازی انہ قال سمعت مالکا تحویلا قال حدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب أنه قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال۔ اس سند کے ساتھ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے، مجتہد تھے، انہوں نے اسلام کی خاطر بہت تکلیف اٹھائی اور انہوں نے روایت کی حضرت اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ سے، انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرنے کا موقع عطا کیا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، اللہم اکثر علمہ ومالہ وولدہ وعمرہ او کما ثبت، اے اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں، دولت میں اور عمر میں بڑھوتری فرما، لمبی عمر عطا فرما۔ تو انہوں نے کہا کہ کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ رداء نجرانی غلیظ الحاشیۃ فادرکہ اعرابی فجبزہ بردائہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اس حال میں کہ آپ کے جسم مبارک پر نجرانی چادر تھا جس کا کنارہ سخت تھا، تو ایک بدو نے اس کو پا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کو پکڑ کر کھینچا، اتنا سخت کھینچنا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اطراف اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا، اس کے کھینچنے کی وجہ سے وہ نشانی بیٹھ گئی۔ پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا مال جو یہاں ہے اس مال میں سے آپ مجھے دلائیے، حکم فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر رخ کیا اور ہنسی اور فرمایا اس کے لیے عطایا دین کا اس کو عطا کیا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے ارشاد کیا، حدثنا قتیبۃ بن سعید
أنه قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسود بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں چادر تقسیم کیے اور حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں دیا. تو حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بنیہ، اے میرے پیارے لڑکے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. تو میں انہیں ان کے پاس لے گیا تو انہوں نے کہا ادخل، داخل ہو. تو اور انہوں نے میرے لیے دعا کی. تم فدعوتہ لہ، تو میں ان کو بلایا اور دعا کیا. فخرج الیہ، وہ ادھر وہ روانہ ہوئے اور ان پر ایک چادر ہے. کہا خبعت ھذا لک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چادر کو آپ کے لیے میں نے چھپا رکھا ہے. تو انہوں نے ادھر نگاہ دوڑائی اور کہا کہ حضرت مخرمہ اس بات سے راضی ہو گئے. اور ایک روایت میں وارد ہے کہ حضرت مخرمہ روانہ ہوئے، قریب تھا کہ وہ ہمیں اس سے کچھ چیزیں دے دیتے. تو ایک میرے والد دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گفتگو کی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آواز سے پہچان لیا اور وہ روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ چادر رہی اور وہ اس کے نیکیوں کو بھلائیوں کو دکھانے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے اس چادر کو آپ کے لیے چھپا رکھا ہے، میں نے اس چادر کو آپ کے لیے چھپا رکھا ہے. جی خوش ہو گئے نا، اس سے خوش ہو گئے، ہنسے اور جو ہے اس کے لیے عطایا کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان خوش اخلاق انسان تھے. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد أنهما قالا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد أنه قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال عطى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رہتا وانا جالس فیہم. حضرت حسن بن علی حلوانی اور عبد بن حمید ان دونوں نے کہا کہ ہمیں یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ میرے ابا حضرت ابراہیم بن سعد رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی حضرت صالح سے اور انہوں نے حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے روایت کی اور انہوں نے مجھے خبر دی. یہ صالح بھی بڑا اچھا نام ہے، پیغمبر کا نام تھا. یمنیوں کا زیادہ ہوتا تھا. جی جی صالح وہی نام ہے. علی عبداللہ صالح امیر ہاں سے آیا ہے. نیک ہونا. صالح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبیلے کو کچھ دیا اور میں ان کے پاس بیٹھا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہیں دیا اور وہ مجھے بہت پسندیدہ تھا، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھا اور آپ سے کوئی بات سرگوشی کی، چھپ کے کہا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی قسم میں البتہ اس کو مومن پاتا ہوں، ایمان والا میں اس کو محسوس کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہے، مومن جو ہے جو ایمان والا، اور مسلم جو ہے کوئی بھی آدمی جو ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ آیت وارد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہا کہ اعرابی بدوؤں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو سامعین کرام، ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، اللہ ہم کو ایمان عطا فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بتائی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بس اللہ کی قسم میں البتہ اس کو مومن پاتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ مومن پاتے ہو یا مسلم؟ تو پھر میں خاموش رہ گیا، پھر مجھ پر وہ چیز غالب آ گئی جو میں اس سے جانتا ہوں۔ میں نے کہا اے رسول اللہ فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بے شک میں اس کو مومن پا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مومن پاتے ہو کہ مسلم؟ کہا میں بے شک ایک انسان کو دیتا ہوں تو دوسرا مجھے اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، خشیت یہ اس لیے دیتا ہوں کہ اس ڈر سے کہ وہ دوزخ کے آگ میں چہرے کے بل جھونکا جائے۔ تو یہ بات 2 مرتبہ کہی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد علم رکھنے والے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں جو سامنے سے دیکھتا ہوں وہ پیچھے سے بھی میں برابر دیکھتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حدثنا ابن ابی عمر انه قال حدثنا سفیان تحویلا وقال حدثنیه زہیر بن حرب انه قال یعقوب بن ابراہیم ابن سعد انه قال حدثنا ابن اخی ابن شہاب وحدثناه اسحاق ابن ابراہیم۔ گزشتہ حدیث کی سندیں امام مسلم رحمہ اللہ نے دوبارہ یہاں بیان کی اور اس کے بعد یہ حدیث روایت فرمائی۔ حدثنا الحسن بن علی الحلوانی انه قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم ابن سعد، کہا امام مسلم رحمہ اللہ نے کہ حضرت حسن بن علی الحلوانی نے روایت کی اور انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ میں نے کہا حدیث میرے ابا سے میں نے روایت کی، حضرت صالح اور پھر اسماعیل ابن محمد ابن سعد سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے
حضرت محمد ابن سعد کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو امام زہری رحمہ اللہ سے حدیث سنایا کرتے تھے، تو اس حدیث میں یہ وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گردن اور کاندھے کے درمیان مجھے مارا اور کہا قتالاً اے سعد انی لأعطی الرجل، کیا تم لڑو گے سعد کہ میں البتہ ایک انسان کو دیتا ہوں جو اس کا مستحق ہے، جبکہ میں دوسرا انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منی، میں ایک انسان کو دیتا ہوں اور دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انصاف والے تھے اور جذبات کو پی جانے والے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کے نقش قدم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پر آج کے اس محفل حدیث کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر اللہ ہماری ملاقات کرے، اللہ ہم سب کو جنت عطا کرے اور شیطان کے قدموں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔